بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ تو آج جو ہے میں آپ کے ساتھ لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکس کرنے والی ہوں۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن ان 571 AD ایٹ مکہ سعودی عربیہ، یعنی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں اور سعودی عربیہ میں، اور ڈیٹ ان کی یہ جو ہے 571 AD یعنی کہ آدم علیہ السلام کے بعد، دا ڈیتھ آف آدم، ڈیٹ آف صحیح۔ سو یہ MCQs پارٹ میں آ سکتا ہے، اٹس موسٹ امپورٹنٹ ان ریسپیکٹڈ قریش فیملی، اور یہ بہت زیادہ نوبل عزت دار جو ہے گھرانے کی، مطلب جو خاندان تھا، قریش قبیلہ تھا وہ صحیح تھا۔ قریش یوز ٹو ورشپ آئیڈولس اینڈ ڈڈ ناٹ بلیو ان ون گاڈ، اور قریش جو تھے وہ جو ہے آئیڈولس کی پوجا کرتے، آئیڈولس کہتے ہیں وہ بت، صحیح ہے، اینڈ ڈڈ ناٹ بلیو ان ون گاڈ، اور ایک خدا پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسکڈ دی قریش ناٹ ٹو ورشپ دیئر فالس گاڈس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش والوں سے کہا کہ یہ جو بت ہیں یہ غلط ہیں۔ ہی ٹولڈ دیم ہی واز اے پروفٹ آف اللہ، انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پروفٹ یعنی رسول، اینڈ آسکڈ دیم ٹو ایکسیپٹ اسلام اینڈ ٹو ورشپ دی ون اینڈ اونلی ٹرو گاڈ، اور انہوں نے بتایا کہ اسلام کو قبول کرو، ایکسیپٹ ان کی قبول، اینڈ ٹو ورشپ ون اینڈ اونلی ٹرو گاڈ، اور ایک خدا صرف اسی کی عبادت کرو۔ موسٹ آف دیم ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اسلام، اور بہت سے جو ہے لوگوں نے انکار کر دیا اسلام کو ایکسیپٹ کرنے سے۔ دے تھاٹ دیٹ ہی واز اگینسٹ دیئر گاڈ، اور یہ سوچنے لگے اور جو ہے وہ اگینسٹ ہو گئے کہ یہ جو ہے وہ سوچ رہے تھے کہ ان کی تھاٹ یہ تھی کہ جو پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ جو ہے وہ اس کے ان کے نعوذ باللہ مطلب جس کے دشمن، ظاہر سی بات ہے، ہم تو غلط بات ہے نا، ایک طرح کی جو ہے وہ غلط بات کر رہے تھے، ہمارے اللہ کو جھٹلا رہے تھے وہ لوگ، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، ہم بلکہ اسلام جو ہے وہ صلح بتاتا ہے، اس طرح بتاتے ہیں جھگڑے، لڑائی وڑائی سب سے جو ہے وہ دور رہتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ ہر جگہ معاملات اس طریقے سے رکھے ہیں کہ ہر جگہ ہم لوگ کو عاجزی، انکساری، ہر جگہ صحیح، ہر جگہ اخوت، مساوت جو ہے رواداری، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ کسی بھی جو ہے وہ کسی بھی کیا نام ہے ذات، جیسے کہ کسی بھی کیا نام ہے الگ نان مسلم ہے، اس کو ہم بنا فضول نہیں مار سکتے جب تک وہ جو ہے وہ سزا کا حقدار نہ ہو، یعنی کہ ہمیں اتنی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بھی نہیں کرا کہ ہم کسی غیر مسلم کو یہ کریں کہ بنا فضول مارتے۔ اگر ہم جہاد اس وقت کر سکتے ہیں جب وہ جو ہے نہتہ نہ ہو، نہتے سے مراد اگر وہ ہم سے چھری چاقو لے کر آئے ہوا ہے تو ہم چھری چاقو لے کے جائیں گے اور اس سے لڑیں گے، اس کے پاس جو ہتھیار ہوگا ہم اس ہتھیار سے اس سے لڑیں گے، اگر وہ غلط بات پر لڑنا چاہ رہا ہوگا تو۔ ہم یہ نہیں کہ ہم بے فضول اس پہ جو ہے وہ اسے کیا نام ہے ہم زبردستی نہیں کر سکتے، اگر وہ خود اس چیز پر اتر آئے اور غلط نعوذ باللہ غلط حرکتیں کرے اور مسلمانوں کو تنگ کرے تو ہم اسے جہاد کریں، ہم اسے بتائیں گے کہ ہم تم سے جہاد کرنے آ رہے ہیں، ہم تم سے جنگ کرنے آ رہے ہیں، اور اس جنگ میں جو فتح کار ہوگا وہی اس کی ہی بات مانی جائے گی۔ They opposed these new faiths so much that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had to ask the believers of migrate یتھرب یعنی کہ یثرب کو پہلے یتھرب کہتے تھے، a city 320 کلومیٹر نارتھ آف مکہ، یعنی کہ انہوں نے اور ان کے جو وہ اینسسٹر یعنی کہ ان کے جو آباء و اجداد کے خلاف ہیں، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہے وہ جو یہ لوگ تھے وہ کس کے اپوزٹ ہو گئے، کس کے خلاف ہو گئی، ہمارے بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی کرنے لگے، ان کے خلاف باتیں کرنے لگے، اور دے اپوز دیز نیو فیتھ سو مچ دیٹ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ٹو بلیو ٹو مائگریٹ، اور انہوں نے اس بات پر وہ ہو گئے کہ متفقہ فیصلہ کر لیا کہ بھائی ہم ہجرت کر لیتے، کیونکہ یہ لوگ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، ہمیں جو ہے اسلام کی جو ہے وہ اسلام پھیلانے سے روک رہے ہیں اور اسلام پھیلانے نہیں دے رہے، اسلام کی ارکان پہ جو ہے وہ عمل کرنے سے منع کر رہے ہیں، یعنی کہ اف دیٹ دے ڈو آل تھنگس، سو انہوں نے آخری میں یہ کیا کر لیتے، جیسے کہ یہ جب ہجرت کر رہے تو آخر میں کیا ہو گیا تھا کہ وہ جو ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے کے لیے آ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بیٹ پہ بستر مبارک پہ لٹا دیا تھا اور کہا تھا کہ میں جو ہے یہاں سے جا رہا ہوں ہجرت کر کے، اور حضرت علی کو بولا تھا کہ تم یہیں رہنا، جب میں یہاں سے چلا جاؤں تو رات کے اندھیرے میں انہوں نے ہجرت کی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت علی سے کہا تھا کہ میری جو ہے تمام ان سے جو ہے میں نے قرضہ مطلب جس کے لیا ہوا تھا، اور تم یہ جو باہر آدمی کھڑے ہوئے ان کو جو ہے تم قرضہ دے کر جو مطلب میرے جو پیسے ہیں ان کو لوٹا دینا اور پھر تم آنا. صحیح، انہوں نے یہاں تک بات کر دی تھی اس کے اندر. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے جو باہر لوگ کھڑے ہوئے وہ میری جان کے دشمن ہیں، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال ان کو لوٹا کر جو ہے وہ ہجرت کریں، کیونکہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا حساب دینا پڑے گا. آپ کو یہ پتہ. لیکن اللہ تعالیٰ کے تو محبوب نبی تھے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو معاف کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کرا. انہوں نے ہر چیز دیکھی، ان کی جان کے دشمن تھے چاہے کچھ بھی تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی اس پہ قائم رہا اور ان کو جو ہے وہ رقم واپسی کر گیا. بٹ with time many people started accepting the message and converting to Islam. اور جو ہے کچھ لوگوں بہت سارے لوگوں جو نے جو ہے اسٹارٹ کر دیا تھا ایکسیپٹ اسلام، اور اس میسیج کو آگے پھیلانا شروع کر دیا تھا. قریش become more aggressive and start making attempts of his life. Hence when Prophet صلی اللہ علیہ وسلم got positive signal from Yathrib, he had decided to immigrate there. After 8 days journey he reached the outskirts of Yathrib on 28 June 622. He did not enter the city directly. He stopped at a place of Quba, a place some miles from the main city, and viewed the mosque there. اچھا یہاں کیا ہوا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے پیپل جب جو ہے وہ وہاں انہوں نے پیغام بھیجا تو کیا کرا، وہاں سے کنورٹ ہوا، وہاں سے بہت زیادہ پازیٹیو آیا، اور جو ہے لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے اچھا ماننے لگا، اور جو ہے لوگ بہت آنے لگے اس طرف کہ ہم جو ہے وہ اسلام ایکسیپٹ کریں گے، آپ ہمارے آ جائیں، آپ جو ہے یہاں پہ آ کے اسلام پھیلائیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے آئیں اور ہم جو ہے اسلام سیکھیں. یہ تمام باتیں وہاں سے آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو انہوں نے ہجرت کری. تو 8 دن یعنی کہ حالانکہ یہ کتنے کلوزڈ ہیں. آج ہم جو ہے وہ یہاں سے وہاں پاکستان سے ہم سعودی عربیہ کچھ 8 گھنٹے کے جو ہے راستے سے 8 گھنٹے سے بھی کم جو ہے چلے جاتے ہیں. لوگ پیدل بھی چلے آتے ہیں، لیکن وہ جو ہے راستہ بہت وہ ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ 8 گھنٹے سے بھی کم. اور یہاں وہ 8 دن میں ظاہر تھے اونٹ پہ سفر کر کے رک کر تو یتھرب گئے. تو یتھرب ڈائریکٹ نہیں پوچھے، وہاں سے اس سے پہلے پہنچے. وہاں پہ جو ہے آپ نے ایک جگہ نماز ادا کری، اور اس جگہ جہاں تک گئی تھی وہاں جو ایک مسجد بنا دی، اس کا نام مسجد قباء رکھ دیا. On 2 June یعنی کہ 2 جولائی Prophet صلی اللہ علیہ وسلم entered the city and the event is known as ہجرہ، اور اس ایونٹ کو ہجرہ کہتے ہیں. marks the beginning of the Islamic calendar، اور وہاں سے اسلامی کیلنڈر جو ہے اسٹارٹ ہوا تھا. یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہے. یتھرب was soon renamed مدینۃ النبی، اور اس سے جو ہے وہ مدینۃ النبی یعنی کہ مدینۃ النبی یعنی کہ یعنی نبی کا مدینہ. صحیح، the city of Prophet. اینڈ النبی واز سون ڈراپ واز نیم آف مدینہ، اور جو ہے النبی جو ہے وہ اس نبی مطلب جس کو شارٹ کر دیا، اور جو ہے مدینہ یعنی کہ دا سٹی خالی جو ہے مدینہ رکھ دیا. یعنی کہ مدینہ ہی اللہ یعنی نبی کا محل، نبی کا جو ہے گھر، نبی کا اس طریقے سے جو ہے وہ اس کا بامقابل رکھا گیا. اس کے بعد ہے ایٹ دا ٹائم آف ارائیول آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مدینہ. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ تشریف لے کر آئے، اس وقت دا سٹی اینڈ 4 براڈڈ گروپس آف پیپل ویئر ور دا مسلم انکلوڈنگ دوز. یعنی کہ اس وقت جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مدینے کے اندر جو ہے ہجرت کر آئے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ یہ 4 جو ہے گروپس رہتے تھے، اور جس میں مسلم بھی ساتھ رہتے تھے. یعنی کہ پیپل آف گروپ یعنی کہ کیا کہیں کہ 4 طرح کے مذاہب سے ریلیٹڈ جو ہے لوگ اس وقت مدینے کے اندر رہتے تھے. صحیح ہے، تو ایک جو تھا وہ مسلم سے، صحیح ہے، پھر سیکنڈ پہ جو تھے وہ جیوز تھے، پھر ہائپوکرائٹس تھے، اور یہ خارج سے جیوز تھا. صحیح، یعنی کہ ایک تو ہائپوکرائٹس کہتے ہیں منافق کو، جو کہ ان کے اسلام کے تو خلاف تھے، لیکن وہ اسلام کی ٹوپی رکھتے تھے اور اسلام کے خلاف بھی کرتے تھے. یعنی کہ ظاہری طور پر یہ بتاتے تھے کہ ہم اسلام کے ساتھ ہیں، اور لیکن وہ اصل میں جو ہے ہندو کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے تھے. اور پھر جو ہے
حسین خضرت وہ تھے جو کیا نام ہے اسلام ایکسیپٹ کرنا چاہتے تو تھے، لیکن وہ اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. وہ دل و جان سے مطلب اسلام کو مانتے تھے کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، لیکن وہ کسی اور دباؤ کے اندر کوئی بھی مسئلہ جیسے کہ وہ اینسسٹر پہ رکھے کہ بھئی ہمارے اینسسٹر نے یہی کرا تھا تو ہم یہی کریں گے. ان کے آباء و اجداد نے بتوں کی پوجا کی تھی، آگ کی پوجا کری تھی، جس کی بھی پوجا کی تھی، درخت کی کری تھی، تو وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے ہی کریں گے، ہم اللہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی بھی پوجا کریں. تو علیہ وسلم نے کہا نہیں، کرنی ہے تو تم لوگوں کو ایک خدا کی کرنی ہے، ورنہ تم شرک نہیں کر سکتے تم. تو اس طریقے سے لوگ تھے. پھر اس کے بعد جیوز جو تھے وہ جو ہے ایک بہت بڑی جو تھی وہ نمبر آف کمیونٹی تھی اور بہت زیادہ مین رکھتی تھی، مطلب بہت بڑی ایک جو تھی نا وہ کیا کہتے ہیں آبادی تھی اس میں مدینے کے اندر. ان آرڈر ٹو انشور دیٹ آل دیز پیپل لیو پیسفل وتھ ایچ ادر، اور یہ ان آرڈر ٹو انشور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ رہتے ہوئے دیکھ لیتا کہ بھئی یہ آپس میں جو ہے نا وہ بالکل اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انوائٹ ٹو دا لیڈنگ پرسنالٹی ان آل کمیونٹی ٹو ڈسکس دس میٹر، اور یہ کہا کہ اس میٹر کو ڈسکس کہا کہ جو ہے یہاں پہ جو تمام پیپل رہ رہے ہیں وہ آپس میں پیسفل امن سے ہی رہیں گے. ہی وانٹیڈ اے ڈیفیکلٹ گروپ ٹو ریچ فارمل ایگریمنٹ فار ہارمنی امنگ دا کمیونٹیز فار دا سیکورٹی آف مدینہ آف سٹی آف مدینہ. یعنی کہ اس میں کہہ رہے ہیں وانٹیڈ ٹو ڈفرینٹ گروپ ٹو ریچ اے فارمل ایگریمنٹ، یعنی کہ ڈفرینٹ گروپس جو تھے ان میں جو ڈفرینٹ گروپ تھے وہ ان کے پاس گئے، وہاں جا کے انہوں نے ایک ایگریمنٹ کروایا ہارمونی، یعنی کہ ایک بہت باعزت بہت اچھی طریقے سے جا کے انہوں نے ایک کمیونٹی پہ ایگریمنٹ پہ سائن کروایا کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ ایک سیکیورٹی چاہیے کیونکہ ہم ہجرت کر کے آئے ہیں. ابھی نہ اس وقت ہمارے پاس پیسہ ہے، نہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس وقت کیا نام ہے ہمارے پاس نہ اس وقت مال وغیرہ ہے، نہ گھر ہے، نہ ہمارے پاس جو ہے جو کچھ مہاجرین آئے یعنی کہ جو ہجرت کر کر مکہ سے مدینہ آئے، تو ان کے پاس جو ہے یہاں تک کہ ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور ان کی بیویاں بھی نہیں تھیں، ان کے خاندان بھی نہیں آئے تھے. وہ اپنا گھر بار کپڑے پیسہ لتا سے وہ اپنی جان اور ایک اسلام صرف اپنی جو ہے اپنی جان کو اور اپنے اسلام کو لے کر آئے ہیں صرف مدینہ. اس کے علاوہ ان کے پاس ایک دوسری چیز بھی نہیں تھی. ان کے پاس جو انہوں نے کپڑے پہنے تھے وہ تھے، کھانے کو ان کو کچھ نہیں تھا. وہ اپنا گھر باہر ان کا اچھا خاصا جو کاروبار وغیرہ سب وہ جو تھا وہ ٹیک آف کر آئے ہوئے تھے، وہ سب چھوڑ کر آئے ہوئے تھے. انہوں نے صرف جو ہے سب اسلام پر چھوڑا ہوا تھا. تو انصاریوں نے اتنی یہاں تک ان کو اتنی مدد کی، انہوں نے اپنی جائیداد میں سے جو ہے نا وہ حصہ دیا ان لوگوں کو، مہاجرین کو جو ہجرت کر آئے تھے. انصار جو مدینے میں رہتے تھے انہوں نے کس کو جو ہے وہ دی، وہ مہاجرین کو جو ہجرت مکہ سے کر آئے مدینہ میں، وہ جو گھر بار چھوڑ کر آئے تھے ان کو گھر بار دیے، ان کو نوکری دی، ان کو پیسہ دیے. یہاں تک انہوں نے کہا کہ ہم جو جن کے پاس دو سے زیادہ یا ایک سے زیادہ بیویاں تھیں وہ کہتے تھے ہم اپنی بیوی کو طلاق دے کے چاہے تو آپ مجھے نکاح کر لو. یعنی کہ انہوں نے یہاں تک کرنے پہ جو ہے وہ آمادہ ہو گئے تھے. اتنا محبت اتنے پیار مہاجرین اور انصار بھائی آپس میں اتنا خونی ایسا رشتہ کہ کوئی اصل بھائی بھی نہیں ہوتا. صحیح ہے. ہی سکسیز ٹو ڈرا اپ دا کنسٹیٹیوٹ آف مدینہ اینڈ آلسو نون ایز دا چارٹر آف مدینہ تھرو دین کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ واز ڈیولپ امنگ آل دا دیز کمیونٹیز لیونگ ان مدینہ. تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ ان کے آپس میں جو ہے وہ ہو گئی تھی اور ان کے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. ان مینشن دا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف مسلمس اینڈ دا جیوز آف مدینہ گیو دا فریڈم ریلیجنس پروہیبٹیڈ اینڈ الائنسز اور سیٹس آف اینیمیز. یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی مسلم اور جیوز تمام کو، کیونکہ جیوز ایک بہت بڑی آبادی تھی تو ان کو کیا ملے گا، ان کو تمام حق رول اور ان کو سیفٹی ملے گی. اگر کوئی انیمی ان پر حملہ کر دے گی ان کو ہر طرح کی برابر کے رولس ملیں گے، جس طریقے سے مسلم کو ملے اس طریقے سے جیوز کو ملیں گے. ان آلسو ڈکلیئر دیٹ ڈسپیوٹ ود دا ریفرٹ آف مسلم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فار اسٹلڈ ان لیٹر ایئر. ہی unified the different Arab tribes under Islam and carried out social religious reform and administrative development that further consolidated دا اسلامک کمیونٹی آف مدینہ. یعنی کہ وہ جو ہے وہ آگے کمیونٹی بڑھ کے جو ہے ایک بہت بڑی کمیونٹی بن گئی تھی جسے اسلامک کمیونٹی ان مدینہ بھی کہا جاتا ہے. اور وسلم نے جو ہے وہ کچھ مطلب ایئر کے بعد اس طریقے سے جو ہے بہت زیادہ اسلام کیونکہ پھیل رہا تھا، لوگ ایکسیپٹ کر رہے تھے، تو وہاں جو ہے یہ ایک کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ ہو گئی تھی، یعنی بہت پاورفل ہو گئی تھی. ان ایئر آف 10 یعنی کہ 10 سال ہجرت کے 10 سال. پھر کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انڈر ٹک ہز
فیئرول پیلیگرام یعنی کہ انہوں نے فیئرول یعنی کہ لاسٹ جو ہے وہ خطبہ دیا ایٹ مکہ کے اندر. دا فیئرول پیلیگرام از ون آف دا موسٹ سگنیفیکنٹ ہسٹوریکل ایونٹ آف دا مسلم, یعنی کہ جو ہے یہ ابھی ذی الحج کے مہینے میں دیا جاتا ہے, ہر سال ریپیٹ ہوتا ہے. یہ مکہ کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں چڑھ کر جو ہے وہ یہ دیا تھا. صحیح ہے, تو کیا کہا ہے فیئرول یعنی کہ لاسٹ خطبہ ان کا تھا ان ون آف دا موسٹ سگنیفیکنٹ ہسٹوریکل ایونٹس آف مسلم, جو ذی الحج کا مہینہ تھا. ذی الحج کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اور آخری جو ہے حج ادا کرا تھا, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں پہلا حج کرا تھا, وہی ان کا آخری حج بھی تھا. ان دا اوشینس آف دا تھاٹ آف مسلم ٹو پرفارم دا حج, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ 1,00,000 مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ حج ادا کرا تھا. صحیح ہے. It is during this Hajj he delivers his last sermon of Urana Valley of Mount Arafat. Urana Valley یعنی کہ یورانا ویلی تھی, ایک چوٹی تھی, اور جو ہے ماؤنٹ عرفات یعنی کہ عرفات کی پہاڑی تھی. At the 9 of Dhul Hajj 10 Dhul Hajj 6 March to 632. There were countless Muslims present with the Prophet sallallahu alaihi wasallam during the last pilgrim when he decided his last sermon. یعنی کہ انہوں نے جو ہے وہ کاؤنٹلیس مسلمان پریزنٹ تھے اور جب انہوں نے اپنا آخری خطبہ ڈیلیور کرا. صحیح ہے. ڈیلیورنگ his last sermon, ان کے لاسٹ خطبہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was also praised, thank Allah and then said. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرا اور لوگوں سے کہا, او پیپل lend me an attractive ear. اے لوگوں, مجھے جو ہے تم لوگ کے کان باخبر چاہیے, یعنی کہ میری بات کو دھیان سے سنو. فار آئی نو ناٹ فردر آفٹر دیس ایئر آئی شیل ایور بی مسٹ یو اگین امنگسٹ یو اگین. یعنی کہ کیا نام ہے, کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ سال میری زندگی کا آخری سال ہو اور میں شاید تمہارے ساتھ نہ رہوں. Therefore listen to what I am saying to you ویری کیئرفلی. تو لہٰذا میری بات کو دھیان سے سنو, میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اور ٹیک دس ورڈ ٹو دوز ہو کول بی present here today who could not be present here today. اور یہ باتیں ان لوگوں کو تم ہو بہو یہی الفاظ تم بتانا جو کہ میں آج تمہیں بتا رہا ہوں, جو لوگ اس وقت پریزنٹ نہیں ہیں. یعنی کہ ہم لوگ وہاں پہ پریزنٹ نہیں تھے, یا وہ پورے دنیا کے لوگ جو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے, ان لوگوں کو پر فرض ہے. اور آج ہم لوگ یہ بات سن رہے ہیں تو آج ہم لوگوں پر یہ فرض ہے کہ جن کو یہ بات نہیں پتہ ہمیں ان لوگوں کو بات پہنچانی ہے. صحیح ہے, کیونکہ یہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان لوگوں کو تم لوگوں نے بتانا ہے جو میری بات نہیں سن رہے, اور ہو بہو یہی ورڈ بتانے, کچھ اس میں اپنی طرف سے نہیں بتانا. Then amongst other things he gave the following message. تو یہ جو ہے کچھ انہوں نے بات بتائی. O people, regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. Return the goods in trust to you to their rightful owners. Hurt no one so that no one may hurt you. انہوں نے کہا, اے لوگوں, اپنی زندگی کے اندر اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے تو تم اس میں سے اس امانت کو ویسے ہی ریٹرن کرو جیسے اس نے تمہیں دی تھی, اس کے مطابق تم اسے لوٹاؤ جو تمہارا فرض ہے. تم امانت میں خیانت نہ کرو, کسی کا دل نہیں دکھاؤ تو تمہارا دل کوئی بھی نہیں دکھائے گا. بی ویئر آف شیطان سے دور رہو. فار دا سیفٹی آف یور ریلیجن, اپنے مذہب کی سیفٹی کے لیے اپنا مذہب, یعنی ایک مذہب یا دین, اتنی سی باتیں. لیکن اگر ہم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے, ہم اپنی مذہب تو چھوڑیں گے, اس کے ساتھ آپ اپنی دین, اپنے رشتہ دار, اپنی دنیا, اپنی آخرت, تمام چیزیں برباد کر دی جائیں گے. ریلیجن ایک کوئی بہت منیمم یا ایک مائکروسکوپک چیز نہیں ہے, یہ میکروسکوپک چیز, ایک بہت بڑی چیز ہے. ریلیجن کوئی دین اتنا سا کوئی نکٹ آئی سے دکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے. لکھنے میں تو ریلیجن اتنا سا لگ رہا ہے کہ سیفٹی ریلیجن, چلو کوئی بات نہیں, باقی چلو آ گئے تو کیا نہیں. یہ آپ کی سمجھے, دین اور دنیا بہت بڑی بات ہے. دین اور آخرت, دنیا اور آخرت, تمام چیزیں لاسٹ کر دیں گے آپ. ہی آلسو لاسٹ آل ہوپ دیٹ ہی ول ایور ٹو بی بلیو ٹو لیڈ یور ایسٹری ان بگ تھنگس, سو بی ویئر فار دا فالوئنگ ہیم اسمال تھنگس. اور کہہ رہے ہیں
اپنی ہوپ اپنی ہوپ جو ہے وہ لاسٹ کر کے جو ہے وہ تم اللہ پہ چھوڑ دو اپنی، یعنی کہ بس اللہ پہ بلیو کرو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس طریقے سے جو ہے ریئیکٹ نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی لینے والا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا۔ اللہ تمہیں لے کے بھی آزمائے گا، اللہ تمہیں دے کے بھی آزمائے گا۔ او پیپل، اٹ از ٹرو دیٹ یو آر سرٹین رائٹس ود ریگارڈ ٹو یور وومین بٹ دے آلسو ہیو رائٹس اوور یو، یعنی کہ اے لوگوں، تم لوگ پر تمہاری بیویوں پر حق ہے، لیکن تمہاری بیویوں پر بھی بیویوں کا بھی تم پر کچھ حق ہے، صحیح ہے؟ تو ان بیویوں کو ان کا حق دو۔ آل مین کائنڈ از فرام آدم، یعنی کہ یہ جو ہے آدم کی اولاد ہے، تمام انسان، کوئی ایک خاص نہیں ہے۔ اور یہ آدم کس سے بنا ہے؟ ڈسٹ سے۔ دا نوبلسٹ یو ان اللہ سائڈ آف دا موسٹ گاڈ فیئرنگ، اور اللہ کے آگے صرف وہی بہت زیادہ عزت دار ہے جو اللہ کو مانتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پرہیزگار ہے۔ این عرب ہیز نو سپیریٹی اوور دا نون عرب، کسی عربی کو اجمی پہ اور اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت حاصل ہے، ایکسیپٹ بائی پیٹی اینڈ گڈ ایکشن، سوائے اس کے کہ وہ پیٹی اور ایک گڈ ایکشن، یعنی کہ اس کے اللہ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوں اور وہ بہت اچھا کام کرتا ہو۔ کرش انڈر مائی فیٹ آل دا فالس کلیمس ٹو گریٹنیس اینڈ سپیریٹی فاؤنڈیڈ آن بلڈ اور ویلتھ، میں اپنے پیروں تلے روندتا ہوں تمام سپیریٹیز، تمام گریٹنیس، تمام دعوے، تمام بلڈ، تمام ویلتھ، یعنی کہ دولت، شہرت، تمام چیزیں، کوئی جتنا خوبصورت ہو، کوئی کتنا بدصورت ہو، کوئی کتنا امیر ہو، کوئی کتنا بڑا حکمران ہو، کوئی کتنا بھی جو ہے وہ اچھا ہو، کوئی کتنا بھی برا ہو، میں تمام چیزوں کو اپنے پہلوں تلے روندتا ہوں، میرے آگے کچھ نہیں، نہ میرے اللہ کے آگے کچھ ہے، اگر ہے تو صرف وہی جو کہ اچھا ہو، جو کہ نیک ہو، جو کہ پرہیزگار ہو، جو ہے تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ ایوری پیپل از اے برادر ٹو ایوری مسلم، مومن آپس میں بھائی ہیں، دیٹ دا مسلم کنسٹیٹیوٹ ون برادرہڈ، اور مسلم ایک برادری ہے۔ نتھنگ شیل بی لیگیٹیمیٹ ٹو اے مسلم belongs to fellow unless with a fairly and willingly. The people completed his sermon. The holy prophet completed his sermon. Last, be my witness, O God, that I have conveyed your message to your people. انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں نے جو ہے اپنا میسج تیرے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ The message conveyed in this sermon for all times. If the Muslims follow these messages, the result will be a fair and equitable society, and just there will be honest and justice, meritocracy will be the guidance of people. یعنی یہ انہوں نے اعظم علیہ وسلم نے کہا کہ گواہ رہنا اے لوگوں، اللہ گواہ رہنا کہ میں نے تیرے بندوں تک جو ہے وہ اپنا پیغام جو تو نے مجھے کہا تھا میں نے وہ پیغام پہنچا دیا ہے، اور یہ جو ہے ہر مسلم پر فرض ہے کہ ان باتوں پر عمل کرے، ان کو جو ہے نگلیکٹ نہ کرے، ان کو نگلیجبل چیز نہیں ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت زیادہ جو ہے وہ مین کائنڈ آف چیز ہے جو کہ کبھی بھی اگنور نہیں کر پاتی۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے، آنیسٹی، جسٹس اور اس پرنسپل پر عمل درآمد کریں گے تو ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے ہم نے کسی ایک چیز پہ بھی جو ہے وہ ڈنڈی ماری تو ہم کیا کریں گے؟ اپنی دین اسلام سب کو کھو دیں گے۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں۔ مجھے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔